والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين العبد المؤيد الرسول المصدق والسيد الممجد والنبي المعظم والشفيع والحبيب المنتصر والأمين المنتقم ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلى الله عليه मैंने कहा कि तबीयत खराब हुई है, उठा हूँ तो इतनी हिम्मत नहीं है कि हर चीज़ सीने से ताकत से बोल रहता है, लेकिन बहरहाल शहजादी का जिक्र कोशिश करूँगा कुछ बयान कर सकूँ। इससे पहले कि बयान शुरू हो, आप ज़रा एक सलावत का सहारा दें। अज़ीज़ान मोहतरम, बेशक हम ही मौजूद को जिंदा करते हैं, क्योंकि ऐसी बात एक नॉर्मल की सारे बात नाम से और नॉर्मल से होना बहुत ज़रूरी होता है। हम ही मुर्दों को जिंदा करते हैं और जो कुछ उन्होंने छोड़ा है, जो कुछ उन्होंने छोड़ा है उसको भी लिखते हैं और जो कुछ उन्होंने किया है उसको भी लिखते हैं और आने वाला वक्त जो होता है ना, जो आप लोग इसाल करते हैं उसको भी लिखा जाता है, ठीक है, उसको भी लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो रह जाता है वो लिखा जाता है, यानी सारी तफसीर गुफ्तगू है। कुल्ल शैइन अहसैनहु फी इमाम मुबीन, हमने हर शे को इमाम मुबीन में जमा किया। वजह रखिएगा मेरे साथियों, बहुत आसान सी गुफ्तगू है, ज़्यादा एक लफ्ज़ में नहीं जाना है और न ज़्यादा गहरी उर्दू इस्तेमाल करनी है, सामने की जो लैंग्वेज है भाषा इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो कुदरत का इरशाद है, हम ही मौत देते हैं, हम ही ज़िंदगी बख्शते हैं। ये ना सोचें कि मौत देने वाला और है, ज़िंदगी देने वाला और है। सुभान अल्लाह। यानी मौत भी उसी के हाथ में है, ज़िंदगी भी उसी के हाथ में है। अब अगर कोई ये सोचे कि हम मौत पर कंट्रोल कर सकते हैं तो मौत पर कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान इस दुनिया से जाना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे उसके ऊपर अफलातून की, चाहे उसके ऊपर लुकमान हकीम की पूरी ताकत सर्फ हो जाए, वो जाके रहेगा। अगर कोई आने वाला आना चाहता है, कुदरत भेजना चाहती है, चाहे फिरौन अपनी ताकतें सर्फ कर दे, आने वाला आके रहेगा, जाने वाला जाके रहेगा।
سبحان اللہ صلوات بھیجیے پر محمد والے روک نہیں سکتا کسی کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے توجہ رکھے گا یعنی دنیا میں ہر چیز پر تو کنٹرول ہو سکتا ہے قبضے میں کوئی چیز لا سکتا ہے مگر موت ایک ایسی شے ہے جو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا اس کے اوپر وہ کوئی قابض نہیں بن سکتا صرف موت جب قدرت چاہے گی توجہ رکھے گا میرا سیکھو جب ہی اس کی موت آئے گی اب موت کی حقیقت کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں موت کیا ہے موت کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے کسی مرحوم کو کسی میت کو لے جا کر ہم نے دفن کر دیا ٹھیک ہے اب موت کیا ہے کہ صاحب اسے پھر بعد میں کچھ ملنے والا نہیں ہے کچھ ملتا نہیں ہے تو کیا یہ ہماری سوچ ہے یا ہم نے قرآن پڑھا ہے یا ہم نے کسی آیت اللہ کا کوئی واقعہ ایسا ہم نے پڑھا ہے کہ جو ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ جو مرنے والا مر گیا اس کے بعد پھر کچھ ملنے والا نہیں ہے نہیں جو کچھ بھی آپ مرحوم کے سال کے لیے کرتے ہیں وجہ رکھے گا وہ سب ملتا ہے ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ ملا ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ کچھ روحیں ہیں جو کھانا کھا رہی ہیں مگر ایک روح ایسی ہے جو اس کے آگے کچھ نہیں ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے خواب تو دیکھ ہی رہا تھا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے سب کو کھانا مل رہا ہے سب کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں ایک روح ایسی ہے جو خالی خاموش بیٹھی ہے ضعیف روح خاموش بیٹھی ہے اس کے آگے کچھ نہیں ہے نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ دانا ہے کچھ نہیں ہے اب ایک مرتبہ عالم دین حیرت میں پڑ گئے یہ وجہ کیا ہے عزیزان محترم جب خواب سے بیدار ہوئے توجہ رکھیے گا خواب میں کچھ گفتگو ہوئی تھی اس روح سے پوچھا گیا تھا یہ بتا سب کے پاس تو کچھ نہ کچھ ہے تیرے پاس کیوں نہیں ہے کہ تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے کہ تیرے کوئی اولاد نہیں ہے کہ تیرا کوئی وارث نہیں ہے کہاں بیٹا تو ہے مگر تھوڑا سا کمزور ہے بھئی پیسے کے حساب سے لگا لیجئے یا جسمانی حساب سے لگا لیجئے کہ لاغر ہے مجبور ہے ظاہر سی بات ہے کہ کام کیا کرتا ہے توجہ رکھیے گا میرے چیزوں کام کیا کرتا ہے کہ کام کپڑے دھونے کا کرتا ہے بس ایک مطلب کہاں رکھ لیتا ہے فلاں مقام پہ کپڑے دھوتا ہے اب عالم دین جب خواب سے بیدار ہوئے اور اس شخص کے پاس آئے جو مرحوم کو خواب میں دیکھا تھا اس کے وارث کے پاس آئے اس کے بیٹے کے پاس آئے اور بیٹے سے آ کر پوچھا یہ بتا کہ تیرے کے والد حیات ہیں یا مر گئے بھئی کیا کہہ رہا ہوں توجہ ہے نا تیرے والد حیات ہیں یا مر چکے ہیں کہ نہیں میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اچھا فلاں جگہ پر تمہارے والد کی قبر تمہارے والد کی قبر ہے کہ ہاں تمہارے والد کا فلاں نام ہے کہ ہاں یہ بتاؤ تم اپنے والد کے وصال کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے سبحان اللہ میرے عزیزوں توجہ رکھیے گا اپنے والد مرحوم کے لیے اس کے لیے کچھ تحفہ کیوں نہیں بھیجتے توجہ ہے نا کیوں نہیں بھیجتے ظاہر سی بات ہے جو بھیجو گے بس جیسا بو گے ویسا کاٹو گے بھئی گیہوں بو گے کیا آپ اس میں چاول کاٹ سکتے ہو نہیں کاٹ سکتے نا گیہوں کاٹو گے اگر آپ نے دھان لگایا چاول بھی لگایا ہے تو آپ گنا نہیں کاٹ سکتے وہی کاٹو گے جو بویا ہے جتنا پہنچاؤ گے اتنا ہی ملے گا کیا کہہ رہا ہوں زیادہ نہیں ملے گا کبھی سوچیں آپ اس بات کو کہ ہم نے کسی مرحوم کے اوپر اگر 1000 روپے خرچ کیے ہیں کہ اسے خالی 2 لاکھ جا کے ملیں گے نہیں ملنے والا جتنا خرچ کرو گے اتنا ملے گا توجہ رکھے گا میرا عزیزو ابھی سوچنے کی بات ہے کہ صاحب نہیں وہ تو حسین علیہ السلام کے عزاداری کا معاملہ ہے کہ 1 درہم خرچ کرو گے تو لاکھوں ملیں گے مرحوم پہ جتنا خرچ کرو گے اتنا ملے گا سبحان اللہ کہہ رہا ہوں میں توجہ ہے نا اتنا ملے گا اب عزیزان محترم آئیے اس کی حقیقت کو پوچھے کہ یہ بتا کہ تو اپنے والد مرحوم کے لیے کوئی صحیح سال نہیں کرتا کچھ تو کرنا چاہیے بھائی تمہارے والد ہیں تمہیں سب کچھ دیا ہے پیدا کیا ہے کچھ خرچ پانی بھی دیا ہے کچھ دولت بھی چھوڑی ہے کچھ گھر بھی چھوڑا ہے تم نے کیا کیا کہ میں کیا کروں میں کیا کر سکتا ہوں کپڑے دھو رہا تھا غصے میں آ گیا ظاہر سی بات ہے جب جوان ہوتا ہے تو غصہ آ ہی جاتا ہے کیا کہہ رہا ہوں میں پانی لیا اور غصے کے عالم میں چلو سے پانی اس دریا سے باہر ڈالا جہاں پر وہ کپڑے دھو رہا تھا بس 3 مرتبہ اس نے ایسا کیا توجہ رکھیے گا میرے عزیزو 3 بار ایسا کیا اس کے بعد اگلی جو شب آئی پھر عالم دین نے خواب میں دیکھا عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ وہی روح جو ضعیف روح تھی اس کے آگے بھی کھانے کے لیے رکھا ہے اور روحوں کے لیے بھی کھانے کے لیے رکھا ہے بس عزیزان محترم ایک مرتبہ اس روح سے عالم دین نے پوچھا کہ یہ بتا کہ تیرے کیا بیٹے نے کچھ تیرے لیے احسان کیا ہے کہا میرے بیٹے نے میرے لیے احسان کیا ہے کہ کیا کیا کہ جب جس
بتایا کہ اپنے والد کے لیے کچھ اصال کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں پہنچایا، تو اس نے 3 بار چلو میں پانی لے کر یہ کہا لو میں نے اصال کر دیا، لو میں نے اصال کر دیا، لو میں نے اصال کر دیا۔ توجہ رکھیے گا، اس سے باہر ایک مچھلی تھی، جب مچھلی تڑپ رہی تھی، جیسے ہی پانی گرا مچھلی کو زندگی مل گئی۔ کیا کہہ اس مچھلی کی اس نئی زندگی ملنے کے لیے اللہ کو یہ فعل، یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو اصال میں تبدیل کر دیا۔ عزیزان محترم، اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم اچھے فروٹ رکھو، اچھی دعوتیں کرو، اچھے کھانے رکھو، اگر تم نے مرحوم کے وسعت کے مطابق جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اگر تم نے کچھ بھی پیش کیا وہ اسے مل جائے گا، مگر چاہے پانی کی شکل ہو، چاہے شربت کی شکل ہو، چاہے دودھ کی شکل ہو، چاہے کھانے کی شکل ہو، چاہے فروٹ کی شکل ہو، چاہے جو پیش کرو گے وہ ملے گا، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ اور کیا؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کتنا ہی گناہ کر لے، کتنا ہی گناہگار ہو، پر اللہ جب کسی کو معاف کرنے پہ آ جاتا ہے نا تو ایک چھوٹے سے نقطے کو سے معاف کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، پہلے وہ غفور الرحیم ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جب بارہ کہا تو ہے ہی، پر پہلے اس نے رحم کیا۔ جہاں پر عذاب آیا ہے، جب بار قہار کا لفظ آیا ہے، وہاں رحمان و رحیم کا بھی لفظ آیا ہے۔ انسان گناہ کرتا ضرور ہے پر معاف بھی تو وہی کرتا ہے۔ آپ معاف نہیں کریں گے، آپ نہیں کریں گے، کوئی نہیں کرے گا، معاف بھی کرنے والا وہی ہے، عذاب دینے والا بھی وہی ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو عزیزان محترم یاد رکھیں، اللہ وہ رحمان اور رحیم جو ایک غلطی کو بھی معاف کر دے اور 1000 غلطیوں کو بھی معاف کر دے، اور ایک غلطی میں بھی سزا دے دے اور 1000 غلطیوں کو کر دے، انسان کو سزا دے سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مگر یاد رہے، ایک چھوٹی سی غلطی جب انسان پکڑ میں آتا ہے، ایک چھوٹی سی غلطی، جب کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہوتی، توجہ رکھیے گا، ہم دعائیں مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہوتی ہے سب دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ بتائیے، ہوتی ہے ساری دعائیں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی صاحب؟ کچھ تو وجہ ہوگی۔ کبھی کبھی جب صحابیوں کے درمیان میں کوئی نبی دعا مانگتا ہے نا، آزمانے کے لیے اللہ ان کی بھی دعا نہیں سنتا ہے۔ توجہ رکھے گا، توجہ۔ جب جناب موسیٰ کے زمانے واقعہ سنے آپ نے، جب قحط آیا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، توجہ ہے نا، جب قحط آیا اور بارش نہیں ہو رہی تھی تو جناب موسیٰ نے 40 نیک لوگوں کا، لفظوں کا غور کریں، 40 نیک لوگوں کا انتخاب کیا کہ یہ صحیح ہوں گے، یہ 40 صحیح ہوں گے، یہ سب مل کے دعا ہمارے ساتھ میں کریں گے، اللہ بارش کر دے گا۔ قحط پڑ رہا تھا، بھوک سے لوگ مر رہے تھے، پریشانی تھی لوگوں کے بیچ میں۔ اب یہ 40 جو نیک لوگوں کا انتخاب جناب موسیٰ نے کیا تھا، اب یہ دعا کے لیے پہنچے، ساتھ میں تھے، جناب موسیٰ دعا کر رہے ہیں، یہ بھی دعا کر رہے ہیں، پر بارش نہیں ہو رہی۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، 4 دن ہو گئے، 40 دن گزر گئے اور بارش نہیں ہو رہی۔ کہ پروردگار 40 روز گزر گئے پر دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ رکھیے گا، کبھی ایک گنہگار کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، توجہ ہے نا، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ 40 روز گزر گئے، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے نبی موسیٰ، ان 40 افراد میں ایک ایسا شخص گنہگار ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ایک ایسا گنہگار شخص ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ جب تک یہ توبہ نہیں کرے گا نا، دعا قبول نہیں ہو سکتی، دعا قبول نہیں ہو سکتی جب تک یہ توبہ نہیں کرے گا۔ اب آپ خدا نہ کرے اگر ہمارے درمیان میں مجھ جیسا گنہگار ہو
اور آپ لوگ دعا مانگ رہے ہیں، کسی کو مثال نہیں دے رہا ہوں، اپنے کو کہہ رہا ہوں. آپ دعا کریں، دعا قبول نہ ہو تو میں اپنے آپ کو سوچوں گا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، مجھ سے کچھ گناہ ہو گیا. آپ بھی سوچیں گے مجھ سے کچھ گناہ ہو گیا، یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اچھا جو تھا جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہا تھا ان 40 لوگوں کے درمیان میں، اب وہ نکل کے تو جا نہیں سکتا. اگر وہ نکل کے جائے بچے نا، نکل کے جائے تو شرم محسوس ہوگی، لوگوں کی نگاہ لگی رہے گی کہ گنہگار صاحب یہی تھا جو نکل کے اب گیا، بارش لگی آ رہی. اب نکل کے جا نہیں سکتا، اب دوسرا راستہ تو اختیار کرنا پڑے گا. کیا کرنا؟ دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. پہلا راستہ یہ اگر جائے تو بارش ہو، دوسرا راستہ یہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو بارش ہو. سبحان اللہ. کیا کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. پہلے میں شرمندگی محسوس ہوگی، جب جانے کے لیے اگر وہ چلے گا تو شرمندگی، لوگ دیکھیں گے گنہگار تھا چلا گیا، بارش ہو گئی، سب کی نگاہ میں آ جائے گا. اب وہ اندر سے دل سے گڑ گڑانا شروع ہوتا ہے، دعا مانگنے لگتا ہے، اے پروردگار اے رب جہاں، تجھے پنجتن پاک کا واسطہ، میں گنہگار ہوں، میرے گناہ کو تو معاف کرنے والا ہے، کوئی بندہ معاف نہیں کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے. اگر میں یہاں سے جاؤں گا مجھے شرمندگی کا پسینہ میرے چہرے پہ دیکھیں گے، لوگ مجھے ہنسیں گے، لوگ مجھے تانے دیں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، پر تو بتا دے میں تجھ سے خالص دل سے دعا مانگ رہا ہوں، تو میری دعا کو قبول کر لے، مجھے معاف کر لے. اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. توجہ رکھیے گا، قبول کر لیا. جیسے اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا، ادھر کالے کالے بادل آنے لگے، بارش برسنے لگی، موسلادھار بارش ہونے لگی. اللہ اکبر. جناب موسیٰ نے دیکھا، پروردگار نے ابھی تو یہ کہا تھا ایک شخص گنہگار ہے، اگر وہ چلا جائے تو بارش ہو جائے گی. یہاں سے کوئی گیا بھی نہیں، توجہ، یہاں سے کوئی گیا بھی نہیں، پھر بھی بارش ہو گئی. یہ وجہ کیا ہے؟ پروردگار کی آواز آئی، اے میرے نبی موسیٰ، اس نے ان کے درمیان میں رہ کے اللہ سے معافی مانگ لی، میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. اس کی توبہ کو قبول کر لیا. جب توبہ قبول ہو گئی تو موسلادھار بارش ہونے لگی. بس یاد رکھو اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم سب کے سامنے شور شرابہ کر کے معافی مانگو. اگر تم دل کی گہرائیوں سے معافی مانگ لو گے ہم تمہیں معاف. یاد رکھو پروردگار عالم عادل ہے، انصاف پر ہے، وہ ظلم نہیں کرتا ہے اس طریقے سے جیسے ہم لوگوں کو ذہنوں میں خیال آتے ہیں. اللہ نے ہمیں عذاب دے دیا، اللہ ہماری فریاد نہیں سنتا، اللہ ہماری دعا نہیں سنتا. نیک حاجات کی جب دعا مانگو گے ضرور قبول کی جائے گی، ایسا نہیں ہے. مگر دعا مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، دعا مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. میرے عزیزوں، جب پروردگار کی بات پہ عمل کیا جائے گا اللہ تمہاری اس دعا کو ضرور قبول کرے گا. تمہاری دعا کبھی رد نہیں ہوگی. کیا کہتے ہیں نا، تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، کیا کرے سب بیمار ہے، شفا نہیں ملتی ہے. دیکھیں پروردگار عالم جب کسی بھی انسان کو کسی مرض میں مبتلا کرتا ہے اسے اتنی بیماری دیتا ہے اللہ جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے. اس کی طاقت سے زیادہ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. اللہ جانتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ جانتا ہے کہ کتنا کوئی برداشت کر سکتا ہے، کتنی تکلیف جھیل سکتا ہے کوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جھیل سکتا. ٹھیک ہے صاحب. اچھا میں نے کہا کہ ایک چھوٹی سی غلطی کو اللہ معاف کر دے. اگر دل کی گہرائی سے اللہ معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے. رحمان الرحیم ہے، غفور ہے. ایک آیت اللہ صوفی مرحوم جن کو محمد مہدی نراقی کہا گیا، جو نجف میں رہتے تھے، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بڑا ان کو علم کا عرفان، بہت پہنچے ہوئے عالم. اب انہوں نے دیکھا کہ رمضان کا وقت ہے، روزے سے گھر والے ہوں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کس سے مانگے. اچھا جو خوددار ہوتا ہے نا انسان،
وہ مر تو سکتا ہے پر مانگ نہیں سکتا. خوددار انسان جلدی سے مانگے گا نہیں, جان دے سکتا ہے پر مانگے گا نہیں, وہ سوال ہی نہیں کرے گا. اللہ سے وہ سوال کر سکتا ہے. توجہ رکھیں, مگر بندے سے نہیں کرے گا, ہے نا, نہیں کرے گا. جو خوددار ہے وہ کبھی یوں نہیں کرے گا, یوں تو کر سکتا ہے پر یوں نہیں کرے گا. بس جس نے یوں کر لیا اس کے پاس پھر کچھ نہیں رہا, اس کی کہانی خالی ہو چکی, کچھ نہیں اس کے پاس. اس لیے کہ یوں کرنا سیکھو, یوں کرنا نہ سیکھو. یہ تو مشورہ کہتا ہے نا, شریعت کہتی ہے یوں نہ کرو بھائی, یوں کرو. تو اس میں تمہیں یوں کرو کہ کچھ نہ کچھ تمہیں ثواب ہی ملے گا. یوں کرنے میں کچھ ثواب اور نہیں ملے گا نا بھائی. لینے والے کو تھوڑے, دینے والے کو ملتا ہے, یا لے رہا ہے اسے بھی ملے گا. اب انہوں نے کیا دیکھا کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کی نہیں ہے. ان کی زوجہ نے کہا کہ دیکھیں افطار کے لیے کچھ اسباب مہیا کر دیجیے. افطار کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, بہت بڑے عالم کے آئے تھے. اب انہوں نے کیا کیا, اسی جستجو میں گھر سے نکل تاکہ افطار کے لیے کچھ سامان مہیا کر سکے. گھر میں کچھ نہیں. اچھا, جو حضرات نجف اشرف ہیں وہ جانتے ہیں بالکل مولا کائنات کے روزے سے بالکل پیچھے وادی السلام. آپ تو گئے ہیں وادی السلام, اور زیادہ دور بھی نہیں, پیدل کا راستہ ہے. وادی السلام ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مومن کی ارواح جمع ہوں گی اور ہیں, ہوں گی بھی اور ہیں بھی. جہاں نبی بھی ہیں دفن, اور مومنین بھی ہیں, آیت اللہ بھی ہے, علماء بھی ہیں, سب دفن. انسان کوشش کرتا ہے جب جاتا ہے تو قبر کے کچھ نشانات میں آ جاتا ہے کہ اللہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری روح کو یہاں پہنچا ہے. یہی تو ہوتا ہے. اب یہ وادی السلام میں چلے گئے. آیت اللہ محمد مہدی نراقی جب وہاں پہنچے دیکھا کہ ایک عرب ایک جنازے کو لے کر آیا. جب قبر کھودی گئی, قبر تیار ہو گئی اور ان کو قبر میں, اس عرب کو قبر میں لٹایا گیا, تو ان سے کہا کہ حضور ہمیں کچھ جلدی ہے, آپ جو باقی مراسم ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. جو اس میں ہوتی ہے بھائی کرنا بدلنا ہے, مثلاً چہرے سے کرنا ہے, کفن سے چہرہ نکال دینا ہے, اس کو آپ کر دیجیے, اور جو آپ کو خرچ پانی ہو وہ دے دیں. ٹھیک. اب یہ جو آیت اللہ صاحب تھے مرحوم, جب قبر میں پہنچے, جو صاحب حوالہ لینا چاہتے ہیں حوالہ میں دو, جو جس طریقے سے لینا چاہتے ہیں حوالہ لے سکتا ہے. جب یہ قبر میں پہنچتے ہیں, انہوں نے اس میت کا, اس مرحوم کا چہرہ جب کفن سے ہٹایا اور چہرے کو رکھنا چاہا, تو جیسے ہی چہرے کو ہلکا سے اٹھایا دیکھا کہ نیچے ایک دریچہ ہے, یعنی جسے ایک سورنگ دکھی ہے. بچے پوری روشنی دکھ گئی. اب یہ مرحوم آیت اللہ اس میں اترنے لگے نیچے. جب نیچے پہنچے تو دیکھا کہ بہت بڑا عالیشان محل ہے, اور اس راستے پر جواہرات سے بنا ہوا راستہ, پورا بہترین خوبصورت راستہ, بہترین راستہ, اور تمام کے تمام جواہرات جڑے ہوئے ہیں, نگینے جڑے ہوئے ہیں. اور یہ جناب جو تھے, جو ایک دیکھا ایک شخص ہے کہ جو صدر مجلس بنے ہوئے بیٹھے ہیں. ایک اسٹیج ہے, مثال دیکھو طاقت وجہ سے ایک مرحوم سے بیٹھا ہوا ہے, ایک بندہ سے بیٹھا ہوا ہے, اور چاروں طرف کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کچھ سوال کر رہے ہیں, اس سے کچھ سوال کر رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا, جو لوگ سوال مجھ سے کر رہے ہیں, وہ ہر سوال کے جواب ان کے دے رہا تھا. تھوڑی دیر گزری, ایک سانپ آیا. بچے رکھیے گا حسن بھائی, سانپ آیا, اور سانپ نے جو صدر مجلس تھا, جو تخت پہ بیٹھا ہوا شخص تھا, اس کو ڈنک مارا. غور نہیں کیا ڈنک مارا. آپ جانتے ہیں جب سانپ ڈنک مارتا ہے, زہر دیتا ہے, تو جسم میں کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے, پریشانی ہو گئی, تکلیف ہوتی ہے. اب سانپ ڈنک مارنے کے بعد, ڈسنے کے بعد چلا گیا. 1-2 گھنٹے تک اس کی کیفیت, اس کی حالت متغیر ہو گئی, بدل گئی. جب سانپ اتنی تکلیف دے رہا ہے, تکلیف میں مبتلا ہو گیا, پریشان, کیا کیا جائے.
پھر باتیں ہونے لگی. باتیں ہوتے ہوتے یہاں تک معاملات پہنچے کہ ایک مرتبہ پھر سانپ آیا, پھر ڈس مارا اور اس پھر چلا گیا, کیونکہ سانپ کا مطلب جو ہے وہ ڈسنے کا ڈک مارنا کا ہے. اب جب وہ سانپ چلا گیا تو اس سے سوال یہ کیا کہ آقا یہ بتائیے کہ سانپ یہ بار بار آتا ہے, بار بار ڈستا ہے, ڈنک مارتا ہے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے, اور آپ پھر پریشان ہوتے ہیں, پھر اپنی اصلی حالت پہ آ جاتے ہیں. یہ محل کیا ہے, جواہرات کیا ہے, یہ بہترین باغیں کس کے لیے ہیں؟ کہا کہ یہ سب میرے لیے. اچھا, اتنا بہترین خوبصورت محل جو بہشتی جنت ہے, بہشتی جنت, یہ تمہارے لیے ہے؟ کہ بولے میرے لیے, بالکل میرے لیے ہے. تو جب تمہارے لیے یہ ہے تو پھر یہ سانپ کیوں آتا ہے؟ توجہ نہیں کی بھئی, سانپ آنے کی وجہ کیا ہے؟ جب تم نیک انسان ہو, تمہارے لیے محل بھی بنا دیے گئے, تمہارے لیے نہریں بھی ہیں, تمہارے لیے باغات بھی ہیں, پھر یہ سانپ تمہیں تکلیف دینے کے لیے کیوں آتا؟ یہ بہت بڑی کہانی ہے. کہ یہ کون ہے جو تم سے سوال کرتے ہیں؟ کہ یہ وہ ہیں جو مجھ سے پہلے مر چکے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ یہ وہ ہیں جو مجھ سے پہلے میرے رشتہ دار مر چکے ہیں, ان کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا. اب وہ ایک دوسرے کے حالات کو دریافت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, پوچھتے ہیں, توجہ ہے نا. اب اس کے بعد اچھا یہ بتائیے سانپ کیوں ڈستا ہے, یہ وجہ کیا ہے؟ چلو یہ تو سمجھ میں آ گئی آپ کی ہے, یہ سانپ کیوں آتا ہے؟ کہ دیکھو یہ سانپ کیوں آتا ہے, یہ وجہ بتاؤں کیوں آتا ہے. ایک تو سب سے پہلے جو مجھے یہ بہترین تحفے ملے ہیں, میں نے وقت پہ نماز ادا کی, وقت پہ نماز ادا کی, مجھے بہترین تحفے ملے. میں نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا, بہترین تحفہ ملا. اور دوسری بات یہ, میں خمس کا پابند تھا, زکوٰۃ کا پابند تھا, مجھے بہترین تحفہ ملا. اللہ کرے ہم بھی زکوٰۃ کو خمس کے پابند بن جائیں. تو عزیزان محترم, اب پریشانی کا عالم یہ تھا, جب میں راستے سے گزر رہا تھا, وقت اپنی دکان کو بند کر دیا کرتا تھا, کسائی کا میں کام کرتا تھا, توجہ رکھیے گا, وقت پہ نماز کو ادا کرتا تھا, وقت پہ خمس و زکوٰۃ کو ادا کر دیا کرتا تھا. جب میں راستے سے نماز کے لیے گزر رہا تھا, دیکھا کہ ایک دکاندار, ایک گاہک میں بحث ہو رہی تھی. توجہ رکھیے گا, ایک مرتبہ دکاندار تو یہ کہنے لگا کہ میرے 600 روپے تمہارے اوپر ہے. گاہک کہنے لگا کہ جناب میرے اوپر تو 500 روپے ہیں, 500 درہم ہے. توجہ رکھیے گا, میرے اوپر 600 نہیں ہے, 500 ہیں. وہ کہہ رہا نہیں میرے تو 600 ہیں, وہ کہہ رہا نہیں 500 ہیں. جیسے کہ ان کے قریب میں پہنچا, قریب میں پہنچنے کے بعد میں نے کہا بھائی تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دوں. توجہ نہیں کیا آپ نے, تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دوں. بھائی ظاہر سی بات ہے, اگر دو انسانوں میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے اور صلح کرنے کے لیے اگر کوئی انسان چاہے, وہ تو بہترین چیز ہے نا, اچھی چیز ہے نا, کرنا بھی چاہیے. عزیزان محترم, اب یہ شخص کہتا ہے, جو مرا ہوا شخص ہے, جو مرحوم ہے, وہ کہتا ہے کہ میں جب ان کے پاس پہنچا, وہ کہتا میرے 600 ہیں, وہ کہتا نہیں میرے اوپر تو 500 ہے. اب میں نے کہا بھائی فیصلہ میں کر دیتا ہوں, مجھے نماز کی چلتی ہے, 550 میں 50 کا تو گھاٹا کھا لے یا فائدہ کھا لے, جو بھی بات ہے 550 میں فیصلہ ہو گیا. توجہ رکھیے گا, 550 میں جو میں نے فیصلہ کیا, اس پر دکاندار وقتی طور پر راضی ہو گیا, پر دل سے راضی نہ تھا. کیا کہہ رہا ہوں میں, توجہ ہے نا. کبھی کبھی میں فیصلہ کرنے والوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ کبھی دل بھی پڑھ لیا کرے. توجہ رکھیے گا, کبھی دلوں پہ, ذہنوں پہ, کبھی دماغوں پہ زور ڈال لیا کرے کہ تمہاری شرم کی وجہ سے اگر وہ شرم کر رہا ہے تو کم سے کم اس کو اتنا نہ مارو, اتنا پریشان نہ کرو جو وہ پریشانی کے عالم میں یہ کہتے میں اس بات پہ راضی نہیں ہوا. توجہ رکھیے گا, اب وہ 550 درہم کی بات تھی, 50 درہم کی, دکاندار راضی نہیں تھا. آج تک اس 50 درہم کی وجہ سے میرے اوپر اللہ نے یہ عذاب کو مسلط کر رکھا ہے. یہ سانپ آتا ہے, ڈس کے چلا جاتا ہے, سانپ آتا ہے, ڈس کے چلا جاتا ہے. اما جب 50 درہم میں یہ حالت ہے, اور جس نے 50 لاکھ یا 100 لاکھ یا 1000 روپے یا 2000 یا 10,000 روپے اگر کسی نے کسی کے مار لیے ہوں تو اس کی کیا
اللہ جانے ابھی دیکھ لینا، ابھی حساب کر لینا، اس لیے کہ وقت کا بھروسہ نہیں ہے۔ جب 50 کی بخشش نہیں ہو سکتی تو 50,000 والے کی کیسے ہوگی؟ سلامات بھیجے پر محمد بخشش نہیں، بار بار سانپ آتا ہے، ڈس کے چلا جاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو اب یہ بتائیں کہ ہماری کیسے بخشش ہو سکتی ہے اگر ہمارے پاس کسی کا حقوق ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اپنے حقوق کو ظاہر کریں، دیکھیں کسی نے کسی کا حق تو نہیں مارا رکھا ہے، کسی نے کسی کو کچھ لے تو نہیں رکھا ہے، تو یہ ضرور ہے اس لیے کہ مرنے کا وقت کوئی موجہ نہیں ہے۔ ہر انسان نے کسی بھی چیز پہ کنٹرول کیا پر موت پہ کوئی کنٹرول نہیں کر پایا۔ موت کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اچھا اب یہ جب دیکھا کہ غروب کا وقت ہونے لگا، یہ جو آیت اللہ تھی انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں جانے لگوں گا، کیونکہ میری وائف میری بیوی انتظار کرتے ہوگی، افطار کا ٹائم ہونے لگا کہ جناب آپ جا رہے ہو؟ بولے ہاں جا رہا ہوں، کہ چاول کی تھیلی لیتے جاؤ، مجھے رکھے گا چاول کی تھیلی لیتے جاؤ تاکہ تمہارے افطار کا کھانے پینے کا سبب ہو سکے۔ اب یہ چاول کی تھیلی لے کر آئے، اب یہ جو مرحوم تھے اتنا چاول ڈالتے تھے اور اتنا ہو جایا کرتا تھا، تو برکت تھی، جو جنت چاول تھی، بہشتی چاول تھی، برکت تھی۔ اچھا خوشبو ایسی تھی کہ پورے محلے پورے پڑوس میں ایسی خوشبو نہیں آتی تھی، مجھے رکھے گا ایسی خوشبو نہیں آتی تھی۔ اب جو کہ مہمان آتا تھا تو پوچھتا تھا کہ بھائی یہ چاول کہاں سے آیا ہے، ہمیں بھی بتا دو اتنا اچھا چاول کہاں سے، کہ پورے محلے میں خوشبو آ رہی ہے اور چاول کو جتنا خرچ کر رہے ہو اتنا بڑھ تو سکتا ہے پر کم نہیں ہو رہا ہے، اتنا چاول اتنا اچھا کہاں سے؟ میں تمہیں کھانے سے مطلب ہے، اپنے کھاؤ چلے جاؤ۔ اب ایک تھیلی مہمان آتے رہے کھاتے رہے، ایک صاحب ایک شخص آئے، وہ مرحوم گھر پہ نہیں تھے، ان کی سوجا نے چاول بنائے اور چاول بنانے کے بعد جیسے ہی سیٹی آئی مثلا اس ٹائم کی جو بھی تھا میرا، اب خوشبو جو ہے وہ سارے میں پہنچی، اور وہ مہمان صاحب کہنے لگے کتنی اچھی خوشبو، آج تک میں نے پوری زندگی میں ایسی خوشبو نہیں دیکھی جیسے خوشبو کی۔ اچھا کہ یہ بتاؤ چاول کیسا ہے؟ اب پھر وہی کہا لگا کہ عورت جو ہے وہ دن میں بات نہیں رکھ پاتی، وہ دن میں نہیں رکھتی ہے، کوئی پڑوس آ کر پوچھ نہیں ساری بات بتا دیں۔ اب اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ چاول کہاں سے ہے؟ شوہر گھر میں تھے نا، تو صاحب گھر میں تھے نہیں، تو کہا کہ ایسے ایسے واقعہ پورا بیان کیا کہ وہاں سے چاول ملا ہے، بس جیسے سارا واقعہ بیان کیا، لکھا ہے کہ اس کے بعد اس چاول کی برکت ختم ہو گئی۔ تو غور کیا اس مجھے واقعہ سننے کا مطلب کیا کہنا کہ اگر کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ہے، ذرہ برابر بھی ہے، جب تک وہ انسان سے دل سے معاف نہیں کرے گا اللہ اس کی دعا کو اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو ہم پیش کریں خدا کی بارگاہ میں اور معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے۔ اللہ غفور رحیم ہے، ہماری توبہ کو قبول کرنے والا۔ دیکھیے یاد رکھیے ہر بیماری کا علاج ہے، یہ جو کورونا وائرس پھیل رہا ہے نا اس کا بھی علاج ہے، اس کا بھی علاج ہے، مگر ایک بیماری ایسی ہے جس کا آج تک کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اگر وہ علاج ہے تو خود کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بیماری حسد ہے۔ اور کیا؟ وہ بیماری حسد کی ہے۔ حسد شہید البھائی، حسد کا علاج کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا، کوئی حکیم نہیں کر سکتا، کوئی سائنس والا نہیں کر سکتا، کوئی مودی یوگی نہیں کر سکتا، کوئی امت شاہ نہیں کر سکتا، کوئی گورنمنٹ والا کوئی نہیں کر سکتا۔ صرف اگر حسد والا علاج کر سکتا ہے تو وہ خود اپنا علاج کر سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ دنیا میں بھی پریشان ہے، مرنے کے بعد بھی پریشان ہے۔ سلامات بھیجیے پر محمد۔ دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ سے، مولا کے گھر میں بیٹھے ہیں کہ اللہ ہماری اس بیماری کو ختم کرے، اور جتنی بغض و حسد کی نقاب کی بیماریاں، غیبت بیماریاں ہیں، چغلخوری بیماریاں ہیں، یہ ہمارے درگاہ میں نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ خوش نہیں ہے، اس میں ہماری تکلیفیں نقصانات ہیں۔
جتنے ہم جلیں گے، جلنے جانتے ہو آپ، جب آگ جلتی ہے نا منہ انگلی میں لگتی ہے تو پورے ہاتھ کو پورے شریر کو لے جاتی ہے نا، ایک بھی شریر کا حصہ نہیں بچتا جب شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو حسد ہے نا، یہ حسد وار کیا کرتے جانتے ہو آپ؟ جانتے کیا کرتے ہو؟ یہ انسان کے اس جسم کے اوپر وار کرتا ہے جس جسم کے ذریعے سے انسان سوچتا ہے اور سمجھتا ہے۔ جس انسان جسم کے اس حصے سے چلتا ہے اور چلتا ہے پھرتا ہے، اگر دل کی دھڑکنیں بند ہو جائے تو انسان کا پورا جسم ختم ہو جاتا ہے۔ بس سمجھ لیجیے اگر دل خراب ہو گیا پھر انسان بے جان ہو گیا۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ حسد وہاں وار کرتا ہے، پھر جہاں دل خراب ہو جسم کا ہر حصہ خراب ہو گیا۔ اللہ کرے، دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ اس بیماری سے پروردگار ہم سب کو نجات۔ آج ایک مرحومہ کی سارے ثواب کی مجلس اور یقین مانے ہمارے درمیان میں کافی مومنین اور مومنات ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ احساس تکلیف ہمیں ہے اور یہ دل کسی کو دکھانے والا نہیں ہوتا کہ جب انسان کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، اگر کہ قسمیں کی بات ہے ایک موت ہوئی تو پروردگار کی بارگاہ میں کتنے مومنات دعا کی ہوگی کہ پروردگار بس اپنے بندوں پہ تو رحم کر۔ اب آگے بڑھتا ہے اس لیے کہ کربلا والے وہ تھے، ہمیں موت کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک موت اور کربلا والے کسی اپنے جلانے کی کتنے نازل اپنے سامنے کیسے برداشت کیا آپ لوگوں نے؟ سوچے گا یہ خالی انسان کو اگر اس چیز کا حق نہ ملے تو انسان پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، گریہ کرتا ہے۔ ایک مہر پہ ایک بچی کا حق ہوتا ہے جو باپ دیتا ہے، اگر اس بچی کو وہ نہ ملے اس کے دل پر کتنا بڑا اثر ہوگا، کتنی بڑی تکلیف ہوگی۔ آج مرحومہ کے سارے ثواب کی مجلس ہے، یہ مرحومہ ہمارے درمیان میں تھی لیکن آج نہیں ہوئی، کیونکہ بچوں کی حالت دیکھیے، جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں ان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا، کتنی تکلیف، کتنی اذیت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ فلاں کی ماں مر گئی، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ فلاں کا باپ مر گیا، فلاں کا بھائی مر گیا، پر جس کا باپ کا سایہ ہوتا ہے اسے پتا ہے یتیم کسی کا، جس کی ماں گزرتی ہے اسے پتا ہے کہ یتیم کسی کا، جس کا بھائی مر جاتا ہے اسے پتا ہے کہ جوان بھائی کا داغ کیسا ہوتا ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا مگر کیسا۔ جب وہ جوان ہوتا ہے تو کربلا والوں کو ذکر ہوتا ہے، تو اس کی مرحوموں کی سارے ثواب کی مجلس سامنے آتی ہے، یہ اس کا ظلم سامنے آتا ہے، یہ اس کی اذیتیں سامنے آتی ہیں، تو ہم شہزادی زینب اور ام کلثوم، شہزادی فاطمہ الزہرا، وہ بیوی یہ جس کی قبر تو بنائی گئی پر جس کی قبر بنانے کے لیے آج تک دعا کرتے ہیں پروردگار میں شہزادی کا مزار بن جائے، وہ بیوی جس پر روشنی کے اسباب بھی نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہیں رات کا وقت آتا ہے کہ گھر میں آپ کو روشنی نہ ہو کتنی تکلیف ہوگی آپ سب کو، اندھیرا اچھا لگتا ہے آپ کو، آپ روشنی مانگتے ہیں، لیکن وہ رسول کی بیٹی، وہ دکھیاری بیوی جو اپنے قبر میں آرام سے نہیں سو رہی ہے بلکہ گھروں کے بدبو ہو رہی ہے، یہ سب کے اوپر روشنی ہے پر میرے گھر پر میرے قبر پر روشنی ہے۔ میرے شہزادی فرماتی ہوں میں دربار میں گئی، مجھے جھٹلایا گیا، میرے گواہوں کو رد کر دیا گیا۔ میری شہزادی فرماتی ہے ارے جو میرے بابا نے مجھے حق دیا تھا مجھے واپس کر دو، مگر شہزادی کی ایک نہ سنی، تاجداری بتاتی ہے کہ اپنے بابا کے بعد 75 دن زندہ رہی، میری شہزادی کے 75 دن 75 سال بن گئے۔
बाहर निकालो वरना घर में हम आग लगा देंगे। अबुल हसन के गले में जब रस्सी का फंदा देखा, अज़ादारों बीवी तड़पी, बीवी चिल्लाई फरियाद की, अरे मेरे वारिस के गले में रस्सी का फंदा ना डालो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन सैयद शुहदा के। अज़ादारों जब अपनी कोई 18 साल की उम्र जब किसी बच्ची की होती है, किसी बीवी की होती है, मौत की दुआ मांगती है, यकीन माने वो मौत की दुआ मांगने की काबिल नहीं होती, इसलिए कि बच्चों की खुशियों में शामिल होने के लिए होती है। मगर शहजादी पर इतना जुल्म सितम किया गया, दरवाजे पर आग लगा दी गई। और यहीं तक नहीं बल्कि जब जालिमों ने दरवाजे पर धक्का दिया, मेरी शहजादी के ऊपर जब जलता हुआ दरवाजा गिरा, अरे बीवी की पसलियां टूट गई, बीवी का मोहसिन शहीद हो गया। अज़ादाराने मज़लूम करबला, यही बीवी इतना जुल्म सितम बीवी पे हुआ, लेकिन अस्मा से फरमाया, हे अस्मा मैं हुजराए इबादत में जाती हूँ, जब तक तस्बीह तहलील की आवाज़ आती रहे समझना ज़हरा जिंदा है, जब तस्बीह तहलील की आवाज़ बंद हो जाए समझना ज़हरा दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन अस्मान एक बात का ख्याल रखना, जब मेरे बच्चे आ जाएं उन बच्चों को पहले खाना खिलाना और उसके बाद माँ का दीदार कराना। अज़ादारों जब दोनों बच्चे आए, अस्मा के करीब आके पूछा, अस्मा हमारी अम्मा कहाँ है, हमारी मादरे गिरामी कहाँ है? अस्मा कहती है, ए शहजादो पहले खाना खा लो, बाद में माँ का दीदार कर लेना। बच्चे कहते हैं, अस्मा तुम्हें तो मालूम है हम अपनी अम्मा के बिना हमने कभी खाना नहीं खाया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम ना दे, अम्मा के बिना कभी खाना नहीं खाया, जब तक अम्मा नहीं मिलेगी हम खाना नहीं खाएंगे। अज़ादाराने मज़लूम करबला जब ये आवाज़ आ रही थी, आवाज़ बंद हो गई, दोनों शहजादे हुजरे के करीब आए, दरवाज़ा खोला गया, देखा कि शहजादी सफ़ेद चादर ओढ़े हुए लेटी है, दोनों बच्चे करीब गए, बस एक मरतबा आवाज़ दी, अम्मा 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 की कोई आवाज़ नहीं आती। दोनों बच्चे दौड़कर बाबा की खिदमत में गए, बाबा हमारी अम्मा हमें कोई जवाब नहीं दे रही है, सफ़ेद चादर में लेटी है। बस ऐसी अबुल हसन ने सुना, मौला ने सुना, दोनों बच्चों को लेकर बढ़े, अरे मेरे मौला कश खा के गिरे, फिर होश आया, दोनों बच्चों को लिया, माँ के करीब आए, शहजादी के करीब आए, दोनों बच्चे पर्दे के करीब आके खड़े फरियाद करने लगे, अम्मा हम गरीब हो गए, अम्मा हम यतीम हो गए, अम्मा हमारे सर पर कौन हाथ रखेगा, अब अम्मा हम किसको अम्मा कहेंगे, हमारा कोई नहीं है। बस एक मरतबा अज़ादाराने मज़लूम करबला इधर हुसैन करीम के सर पर, हसन के सर पर जब अली ने सर पे हाथ रखा, बस अज़ादारों ए मेरे बच्चों जरा माँ से अलग हो जाओ, माँ के इतने करीब ना जाओ, माँ से अलग हो जाओ, माँ के इतने करीब ना जाओ। जब अम्मा को बार बार बच्चे पुकार रहे थे, अम्मा गरीब हो गए, अम्मा यतीम हो गए, एक मरतबा बंदे कफन टूटे, ज़हरा के हाथ पड़े, ए मेरे बच्चों मेरे करीब आ जाओ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बस एक मरतबा शहजादों को माँ से अलग किया, सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा, मैं कहूँगा मौला मौला जब बच्चे आपके यतीम हुए, आप जैसा इमाम सर पे हाथ रखने वाला मौजूद था, लेकिन हाय जब सकीना यतीम होगी कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं होगा। बच्ची फरियाद